أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم فرسٹ لینگویج اردو او لیول کے لیے شروع سے غزلیات کرتے ہیں، اور ہمارے پہلے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ آئیے ان کا تعارف دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ شاعر تھے، پھر ان کا کلام جو ہے اس کا بھی ہم بات کریں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اور خواجہ حیدر علی آتش 1764 سے لے کر 1846 تک ہے۔ 1764 میں ان کی پیدائش کا سن ہے، اور 1846 جو ہے وہ ان کی وفات کا سن ہے۔ تو فیض آباد اودھ اودھ جو ہے اودھ کے پرانے دارالحکومت فیض آباد میں خواجہ حیدر علی آتش 1764 میں پیدا ہوئے۔ شعر کہنے کی خداداد صلاحیت کے مالک تھے، یعنی قدرتی طور پر آپ کا رجحان اشعار کی طرف تھا۔ اسی بنا پر لکھنؤ میں نواب مرزا تقی خان کے ہاں ملازم ہوئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑے نامور شاعر تھے، اور مصوفی سے اصلاحی مصوفی بھی بہت نامور شاعر تھے لکھنؤ کے۔ لکھنؤ کا معاشرہ تہذیب کے لحاظ سے گراوٹ کا شکار تھا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ موجودہ دور میں بھی مختلف لوگ شاعری کرتے ہیں۔ کوئی شاعری بہت اعلیٰ پائے کی ہوتی ہے، روحانیت کی طرف کو لے کر جاتی ہے، اعلیٰ مضامین ہوتے ہیں، تو کوئی خواتین کا ذکر کر کے یا اس طرح کی سادہ شاعری سے، لوکل باتوں سے شاعری نکال کر تو وہ شہرت حاصل کر لیتے ہیں وقتی طور پر۔ تو وہاں پر بھی یہی تھا کہ جتنا بھی عجیب و غریب باتیں کہہ دی جائیں یا چھوٹے مضامین لے لیے جائیں تو ان سے شہرت جلدی وقتی ہوتی ہے، وہ شہرت تو وہ مل جاتی۔ تو لکھنؤ کا معاشرہ تہذیب کے لحاظ سے گراوٹ کا شکار تھا، یعنی گر رہا تھا۔ جیسے معاشرے کی تہذیب گر جاتی ہے نا، آپ دیکھتے ہی ہیں، جو بزرگ کہتے ہیں کہ جی آج سے 20 سال پہلے یہ تھا، اور جب 20 سال والے کہتے ہیں کہ آج سے 40 سال پہلے یہ تھا، تو اسی طرح سے تہذیب آہستہ آہستہ بکھرتی رہتی ہے اور بنتی رہتی ہے۔ اس لیے ان کے ہاں بیان میں خارجیت بھی پائی جاتی ہے، یعنی باہر کی چیزیں بیان کرنا، اور دل کی کیفیت ہوتا ہے اندرونی کیفیت۔ ساتھ ساتھ دبستان دہلی کا تصوف، دہلی کی خاص، دہلی کے شاعروں کو آپ دیکھیں گے نا تو وہ اندر کی باتیں کریں گے، دل کی باتیں کریں گے۔ جیسے تصوف ہے، عشق، محبت اور نفیس اور محبت جیسے نفیس مضامین بھی خواجہ حیدر علی آتش کی شاعری میں ملتے ہیں۔ جہاں جہاں وہ لکھنؤ میں رہتے تھے تو لکھنؤ کی تہذیب کا بھی اثر تھا ان پر، کہ وہ تہذیب گراوٹ کی طرف جا رہی تھی، اور باہر کے مضامین بیان کیے جا رہے تھے معاشرے میں، جس کو جو بھی سستی بات کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے جو بھی بات کر دیں۔ اچھا، بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم خود ہی مکمل کی۔ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی ان کی مضبوط قوت ارادی ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم خود مکمل کی۔ ایک طرح کی گرم مزاجی کے باوجود وہ فقیرانہ مزاج کے حامل تھے، یعنی گرم مزاج تھے لیکن درویشی بھی تھی آپ میں۔ بڑے خوددار تھے۔ آپ کے کلام میں خوشی کے ہمراہ غم کا اظہار بھی بطور احسن ملتا ہے، یعنی خوشی کو بھی بہت خوبی سے بیان کرتے تھے، اور غم کو بھی بہت خوبصورتی سے بیان کرتے تھے، جو آپ کو ممتاز مقام کا حامل بناتا ہے۔ یہ جو آپ کا اظہار بیان ہے خوشی اور غم کو بیان کرنے کا، وہ آپ کو آپ کے خوبصورت انداز کی وجہ سے آپ کو ممتاز، یعنی سب سے اوپر بلند مقام کا حامل بناتا ہے۔ وہ زندگی کو بھرپور انداز میں گزارنے کے نظریے پر کاربند رہے، مشکلات کا سامنا کیا، دوسروں کی مشکلات میں ان کے مددگار رہے۔ آپ کے ہاں شاگردوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ ان کے ایک مشہور اور نامور شاگرد جو ہیں وہ دیا شنکر نسیم ہیں، جنہوں نے مثنوی لکھی، اور اس مثنوی نے ایک عظیم شہرت پائی، گلزار نسیم مثنوی کا نام ہے۔ تو محاورے اور ضرب المثل، محاورے آپ کو پتہ ہی ہے، اور ضرب المثل بھی جو ہوتی ہیں، یہ آپ نے ان کی تعریف پڑھی ہوگی۔ اوس پڑ جانا اور اس طرح سے استعمال کرنے میں کمال کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کا چرچا ان کے اشعار کو چار چاند لگاتا ہے، یعنی بہت سی اعلیٰ لیسن دیتے جاتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا نظموں میں لیسن دینا، یہ غزل میں لیسن دے رہے ہوتے ہیں، غزل میں سبق آموز باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو مطلب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے شعروں کو خشک نہیں کرتے، مطلب دلچسپی ختم نہیں ہوتی ہماری پڑھنے میں، بلکہ ان کے اشعار کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔
آتش کا دور انتشار کا دور تھا، ظاہر ہے کہ انگریز غالب آ رہا تھا، اور تو افراتفری ہر جگہ پر پورے ملک میں تھی، اور ذہنی خلفشار میں بھی مبتلا تھے لوگ، کہ غریب سے لے کر امیر تک سب جو ہیں وہ انگریز کے خوف کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ آپ بہت حساس اور گرم مزاج تھے، اسی بنا پر تخلص آتش ہے۔ آتش کے معنی آگ، کہ آگ بہترین کام بھی کرتی ہے، اور آگ سے جو آپ کہتے ہیں نا آگ سے نہ کھیلو، تو آپ چولہے میں آگ کتنا اچھا کام کرتی ہے، اور اگر آپ آگ سے کھیلیں تو پھر وہ خرابی ہوتی ہے۔ آپ کے کلام میں رجائیت یعنی امید بہت ہے، غم اور مایوسی نہ ہونے کے برابر ہے، جیسے پہلے اوپر میں نے بتایا ہے۔ امتحان زمانہ سے گھبرا کر منہ نہیں موڑتے، بلکہ مردانہ وار ان کا مقابلہ کرنے کا درس دیتے ہیں۔ جیسے اوپر بات کی جا رہی ہے نا، وہی ساری باتیں دہرائی جا رہی ہیں۔ وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں، فرماتے ہیں تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش۔ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ تو آگے یہ میں جب آپ کو سمجھاؤں گی تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، رجائیت یعنی امید ان کے کلام میں بہت نمایاں ہے۔ داخلیت اور خارجیت کا حسین امتزاج ہے۔ خارجی عوامل کے ہمراہ دلی معاملات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ وہی اوپر والی ساری باتیں دہرا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے معاملے میں ایک شعر بھی ان کا مشہور ہے بہت، کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، ٹوٹے ہوئے دل کا، کہ ٹوٹے ہوئے دل کی کیا قیمت ہوتی؟ کچھ بھی نہیں۔ کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ تو یہ ان کی دہلوی ایک مضمون جو ہے، جو دہلی کی نفاست اور نفیس مضامین بیان کرنے کا ایک دہلی شعراء کا ہے، وہ اس سے بھی ان کا لگاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ تو آئیے ان کی غزل شروع کرتے ہیں۔ آئیے پہلے غزل پڑھ کر میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ بچوں، یہ ہوتا ہے کہ غزل پہلی بار جب ہم سنتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم پڑھیں تو ہمیں شروع میں بالکل اس کی سمجھ نہیں آتی، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار تو پھر ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کا یہ تجربہ ہوتا ہے بچوں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تو ہم نے شروع ہی نہیں کرنا، آخر تو شروع کرنا پڑتا ہے نا۔ ننھا بچہ بھی دیکھیں، پکڑ کر چارپائی تو پاؤں پاؤں چلتا ہے، واکر میں وہ اپنی ٹانگوں کو مضبوط کرتا ہے، تو اسی طرح ہم بھی اپنا پڑھائی میں اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ آئیے بچوں اس کی پڑھائی کرتے ہیں، اس غزل کی، اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی مکمل تشریح لکھ کر بھی کریں گے۔ یہ اوپر ان کا سن پیدائش اور سن وفات لکھا ہوا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، ہوائے دور میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے، گدا نواز کوئی شاہ سوار راہ میں ہے، بلند آج نہایت غبار راہ میں ہے، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے، نہ بدرکا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے، سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے۔ بچوں، یہ بہت مشہور شعر ہے ان کا، یہ آپ زبانی بھی بلکہ پوری غزل آپ زبانی یاد کر لینا۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے، بتیرے بہت، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے، مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ انشاءاللہ بچوں اس کی تشریح کے ساتھ ہم آئندہ آپ سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔